السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھتیجا ڈاکٹر عباس علی شاہ جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، تو وہ میرے کمرے میں آئے۔ اس نے مجھے کہا کہ انکل آپ اس طرح کریں نا کہ کوئی ساتھ ساتھ بیان بھی دیا کریں، کیونکہ لوگ کنفیوز ہے، الجھنوں میں ہیں اور جکڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا چلو آج انتخاب کر لیتے ہیں اسرار و رموز کا۔ الطریق کلہ ادب، طریقہ سراسر ادب ہے، تو اسرار اور رموز آج اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، طالب صادق کے لیے ان نقائص یا خرابیوں کو بیان کر دیتا ہوں یا بیان کرتا ہوں جن میں پڑھ کر انسان اپنے منزل حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہی چیز اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان حجاب کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے ان خرابیوں کو بیان کرنے کے بعد ان کی تدارک کا بھی تحریر کر دیتا ہوں تاکہ طالب حق اپنی اصلاح کرے۔ اور یہ تحریر تو ہم نے 2008 میں بھی کی تھی اور 98 میں بھی کی تھی، اور وہی آ رہی ہے۔ وَإِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَنِيبُ۔ بعض حضرات مرید ہوتے وقت یہ خیال کرتے کہ ہم باکمال ہو جائیں گے، خوارق اور کرامات کا مجھ سے ظہور ہوگا، اسرار غیب ہم پر عیاں ہو جائیں گے، تو اسی مقصود کو مد نظر رکھ کر وہ ریاضت مجاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصود رضا حق نہ ہوا بلکہ نفس کی خواہش کو اصلی مقصود ٹھہرایا۔ اپنے خواہشات کے بتوں کو خیالوں میں، ممبروں میں بھی، خلوت خانوں میں بھی اور جلوت میں پوچھتے رہتے ہیں، کیونکہ ان باتوں کے پیدا ہونے میں شہرت اور لذت کا دخل ہے، اور یہ چیزیں نفس کو مرغوب ہے۔ تو اشخاص مذکور نے رضا نفس کو اپنا رضا بنایا۔ رضا نفس پر نظر کرنے والا آدمی خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ اگر اس کا مقصد حاصل نہ ہو مرید کا، جیسا کہ ظاہر ہے، اسے بے حد رنج و غم ہوگا، اور جوں اسے زیادہ وقت لگے گا تو اس کا غم و پریشانی بات اعتقالی میں تبدیل ہو جاتی ہے یا ہوتا جائے گا، اور ممکن ہے کہ ایک مدت بعد وہ پیری مریدی کو بھی ڈکوسل سمجھنے لگے گا، بکواس سمجھنے لگے گا، اور کشف و کرامات ہر چیز سے انکار کرے گا، کیونکہ اسے اپنے اندر کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا، یا بعض ایسے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اپنی قسمت میں ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے بس کی بات ہے، اور سب در ورد و وظائف، احزاب، مراقبات، مناجات، ختم خواجگان، اذکار، تلاوت قرآن، نماز نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے مرشد کے صاحب کمال ہونے میں شبہ ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری، اگر وہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہیں کچھ انوار و اصوات نظر آنے لگے، تو کیونکہ ان کے نزدیک بزرگی یہی چیز تھی، تو وہ اس منزل پر آ کر رک جاتے اور اپنے منزل حقیقی سے دور رہتے۔ ان میں بھی بعض وہ ہے کہ جنہیں شیاطین نے بہکا دیا ہے یا بہکا رکھا ہے، اور انہیں غلط باتیں ظاہر کر کے ان پر عمل کرواتا ہے، اور طالب خیال کرتا ہے کہ یہ الہام ہے، مگر وہ شیطان کا فریب ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن پر اپنی خیالات کا تصرف ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی خیال میں بہت ہی زیادہ محو ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ خیالات مجازی رنگ میں لگنے شروع ہو جاتے ہیں یا نظر آنے لگتے ہیں، اور طالب اسے بالکل الہام سمجھ کر گردانتا ہے کہ یہ تو مجھے الہام ہو رہا ہے، یہ مجھے القاء ہو رہا ہے، میں نے وہ خواب دیکھ لیا، میں نے یہ خواب دیکھ لیا، میں نے مراقبے میں یہ دیکھ لیا، میں نے مراقبے میں وہ دیکھ لیا۔ مگر یہ دماغی خود ساختہ اشکال اصوات انسان کی گمراہی کا موجب بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے۔
کیونکہ یہ دماغ تصرف اکثر غلط ہوتا ہے۔ بعض کو واقعی عالم غیب کی اشیاء نظر آتی ہے تو وہ شخص بھی ان چیزوں کو غائب سمجھ کر اپنے آپ کو باکمال سمجھ لیتا ہے، حالانکہ کسی عالم کے ظاہر ہو جانے کے یہ معنی نہیں کہ وہ شخص واقعی بزرگ ہو گیا، صاحب ولایت ہو گیا، کیونکہ ذاکرین پر اکثر مقامات ایسے بھی آتے ہیں یا اکثر عملیات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے کرنے سے یہ بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ بزرگی قطعاً نہیں اور نئی ولایت کا دوسرا درجہ ہے۔ اکثر غیب کی باتیں تو ہندو سادھو بھی بتا دیتے ہیں یا کاہن بھی دیکھ لیتے ہیں، تو جو چیز گمراہ بھی کر سکتی ہے وہ چیز کس طرح بزرگی یا جزو بزرگی ہو سکتی ہے؟ یہ نفسیاتی معاملات ہے، یہ سیکاٹسٹ کا مسئلہ ہے۔ خوف آنا، بے چینی، نیند نہ آنا، غلط خیالات آنا، مذہب سے متنفر ہونا، خودکشی کی طرف جانا، الٹے سیدھے خیالات آنا، یہ نفسیاتی امراض کی نشانی ہے۔ طریقت اور معرفت کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نمبر 3، سوئم۔ اگر ان لوگوں کا ہے جن کا کسی بزرگ سے خلافت ملی تو یہ خلافت ظاہری ہے۔ بعض تبلیغ و اشاعت دین اس کی مثال ایسی ہے جیسے باغبان باغ کو پانی دینے کے لیے الگ الگ نالیاں بناتا ہے اور ہر نالی الگ الگ کیاری کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح وہ مرشد کامل الگ الگ خلیفوں کے ذریعے سے اپنا فیض عام کر رہا ہے، شہرت اور دولت کو عام کر رہا ہے، ورنہ جس منبع اور مخرج سے پانی آ رہا ہے اس کے بغیر یہ نالیاں بیکار ہے، کیونکہ اس کا تو ہیڈ وہ ہے، سوئچ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جس طرح تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، دعوت اسلامی کے لوگ ہیں، تو یہ ظاہر بین لوگ ایسے خلافتیں بانٹتے ہیں اور فوج بنا رہا ہے، تو پھر بہتر بات نہیں کہ تبلیغی جماعت سے سنت پر متبع کون ہو سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی سے کون ہو سکتے ہیں جس کا ہر عمل سنت سے مزیم ہے؟ مگر بات عقیدے کی ہے۔ تو بزرگ ان خلیفوں کے ذریعے اپنا کام لیتے رہتے ہیں اور یہ خلیفہ اسی کو بزرگی سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ان کی بزرگی کی ہوا تک نہیں لگی۔ یہ گروہ 2 قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ بزرگی کو صرف پیری مرید سمجھتے ہیں اور اپنے جیسا ہی دوسروں کو قیاس کرتے ہیں اور عوام کو اپنی جھوٹی کرامتوں کی کہانیاں بیان کر کے قائل کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا داری کے بکیڑوں میں پھنس جاتے ہیں اور سب ورد حذاب وظائف چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ اپنے مرشد سے اعتقاد کو بیٹھتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس یہی کچھ تھا جو انہوں نے مجھے عطا کیا۔ یہ دونوں قسم کے لوگ خرابی پر ہیں، کیونکہ اگر خلافت ملنے کے بعد ظاہری کوئی محسوس کرے کہ اسے خلافت ظاہری ملی ہے اور اس کے باطن پر کوئی اثر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے کام میں اور تیزی سے مصروف ہو جائے اور اس خلافت کو مرشد کی طرف سے حکم تبلیغ تصور کر اپنے دل میں غیرت کرے کہ لوگ مجھے کامل سمجھ کر میرے پاس آتے اور مجھے ولی اللہ خیال کرتے اور میری حال ہنوز اول جیسی ہے، یہ سوچ کر زیارتات میں مشغول ہو جائے اور اللہ جل جلالہ کی رضا طلب کرے اور رائے ان لوگوں کا حال جو تیرے پاس آتے ہیں تو ان کو نیک کام کی حکم کر، برائیوں سے منع کر اور وہ وظائف بتا جو خاندان میں معمول ہے۔ رہا فیض کا سوال تو فیض جہاں سے آتا ہے وہاں سے آتا رہے گا۔ نمبر 4، اگر ان لوگوں کا ہے جنہیں خلافت کے ساتھ باطنی فیض بھی ملا، ان میں سے ایک گروہ وہ ہیں جو مکاشفات یا علم خرق و عمل میں محو ہو جاتا ہے اور اسی کو آیت ولایت تصور کرتا ہے اور آگے منزل منقطع ہو جاتی ہے، کیونکہ فروعات عالم میں پڑھنا بھی سالک کے لیے ستم قاتل ہے اور یہ انوار مکاشفات بھی تو فروعات لطیب ہے، کیونکہ اصل مقصد تو لقاء حق ہے اور وصلیار کو چھوڑ کر لوازمات کی طرف کیوں رجوع ہوتا ہے؟ اس مقام پر پہنچ کر ان فروعات سے نکلنے کی کوشش کرے اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا مرتبہ حاصل کرے۔ اب پھر پارٹ 2 میں مزید آئے گا۔ یہ جلدی اس لیے بتا رہا ہوں کہ 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اسرار و رموز ان الفاظ کو ہم سمیٹ لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری ساری تصوف کی سٹرکچر، فاؤنڈیشن، بنیاد، جو صوفی کے پاس جائیں گے، بعض جس پیر کے پاس جائیں گے، خوابوں کی برمار ہے، مراقبات کی برمار ہے اور کوئی زہد نہیں ہے، مجاہدہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، بس کہانیاں ہیں۔ آج میں نے یہ خواب دیکھا، آپ نے یہ خواب دیکھا، مجھے یہ بشارت ہوئی، آپ کو یہ بشارت ہوئی۔ یہ جھوٹ پر مبنی بلڈنگ ہے، کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔